نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ إلى قوله تعالى وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ میں نے ابھی سورہ نون یا سورۃ القلم، یہ دو نام ہیں سورہ مبارکہ کے، اس کی ابتدائی 7 آیات آپ کو سنائی ہیں اور پھر آخری 2 آیات آپ کو سنائی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک زمانے میں نے کافی محنت کی تھی، تحقیق کی تھی، یہ ابتدائی جو وحیاں ہیں جو حضور پر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں ترتیب کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگرچہ ایک شاذ رائے اور بھی تھی کہ پہلی وحی جو ہے وہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہے، ایک رائے ہے، یہ بہت شاذ ہے، لیکن تقریباً اجماع ہے اس پر کہ پہلی وحی وہی تھی جو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، بلکہ یہ کہ اس کے ساتھ جو مزید آیات شامل کر کے پوری سورہ علق کی شکل دی گئی ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس پر بھی تقریباً اجماع ہے کہ دوسری وحی جو آپ پر ہوئی ہے وہ یہ سورہ نون یا سورہ قلم کی ابتدائی 7 آیات ہے۔ آج ہمیں پہلے انہی کا مطالعہ کرنا ہے۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی سورتوں کے آغاز میں یہ حروف مقطعات ہے۔ مقطع کیوں کہا جاتا ہے؟ قطع، کاٹنا، کہ ان کو الف لام میم کو علم نہیں پڑھتے ہم، بلکہ کاٹ کاٹ کر الف لام میم، الف لام را، ہا میم، تو یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ وہ حروف کے جو ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ کوئی ایک لفظ نہیں بناتے بلکہ ان کا علیحدہ تلفظ کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ 3 صورتوں میں تو ایک ایک بھی آیا ہے۔ یہ سورہ نون اور سورہ قاف اور سورہ صاد، پھر بہت سی صورتوں میں یہ 2 کی شکل میں ہے۔ حامیم، یہ 6 صورتوں کے شروع میں حامیم، طٰہٰ، یاسین، یہ 2 ہیں۔ پھر بہت سی صورتوں کے شروع میں 3 ہیں، الف لام میم، 6 صورتوں تو وہی ہیں، 2 مدنی 4 مکی جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ پھر تاسیم میم، الف لام را، پھر 4 بھی ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد،
اور 2 صورتیں وہ بھی ہیں جن میں 5 ہیں، حامیم عین سین قاف، یہ سورہ شورا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک سورہ مبارکہ میں اور بھی 5 آئے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، یہ سورہ مریم میں۔ پہلی بات تو یہ جانیے کہ ان حروف کے مفہوم کو قطعی انداز میں کوئی نہیں جانتا۔ ویسے ہے کی ہے لوگوں نے اپنے اپنا جو ہے اپنے اپنے ذوق کے مطابق جو ہے، لیکن وہ اکثر و بیشتر ٹامک ٹوئیاں مارنے والی بات ہے، کہیں کہیں بات جڑ بھی جاتی ہے، صحیح لگتی بھی ہے، لیکن یہ اتفاق ہے امت کے اندر کہ یہ تو ایک راز ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے مابین۔ ہم کہہ سکتے ہیں یہ کوڈ ورڈز ہیں، کوڈ ورڈز کو ظاہر بات ہے وہ عام طور پر نہیں جانا جاتا، بلکہ وہ تو جو کوڈ بھیج رہا ہے اور جس کے پاس کوڈ جا رہا ہے وہی جانتے ہیں کوڈ ورڈ کو، اسی کے حوالے سے وہ پہچانتے ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے۔ ویسے یہ کہ ایک رائے اس میں جو مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس سے یہ خاص طور پر یہ سورہ نون کا معاملہ جڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو الفابیٹس کہلاتے ہیں الف با تا سا، تو یہ عبرانی کا زبان کے اور عربی زبان کے تقریباً ایک جیسے ہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ عربی جو ہے وہ عبرانی کی بیٹی ہے، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہیں، کسی اور اس سے پہلی زبان ہوتی تھی اس کی یہ دونوں بیٹیاں۔ بہرحال قرب بہت ہے، 2 بہنوں والا قرب سمجھ لیں یا باپ بیٹی والا قرب سمجھ لیں۔ اور یہ ابتدائی جو حروف بنائے گئے تھے، انسان نے جب حروف بنانے سیکھے تو کس طرح کی شکل سے بنائے گئے؟ جو چیزیں وہ دیکھتا تھا اس کے مطابق ہی اس نے کچھ شکلیں بنا لی۔ الف کو وہ لکھتے تھے یوں کر کے، صرف الف ہمارا سیدھا اردو کا تو سیدھا ہوتا ہے نا، عربی میں آپ کو معلوم ہے اوپر ایک گھونڈی ڈالتے ہیں، یہ اصل میں بیل کے سر کے مانند تھا۔ با، یہ با بیت، بیت کے معنی گھر، اور گھر پہلے جب انسان نے گھر بنائے ہیں وہ بغیر چھت کے ہو، چھت ڈالنا تو بہت بعد میں سیکھا ہے نا، بس یہ کہ یہ میرا رقبہ ہے، تو وہ دیواریں کھڑی کر دیتے تھے، معلوم ہو جائے کہ یہ آپ کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، وہ رقبہ جو ہے دیوار جو ہے بس وہی حد فاصل ہے، چھت تھی نہیں۔ تو الفا بیتا، بیت گھر، بیٹا آپ کو معلوم ہے انگریزی میں بھی الفا بیٹا، تو یہ بیت جو ہے بیت سے بنا ہے گھر سے۔ ایسے ہی بہت سی مثالیں۔ توئے وہ سانپ کی شکل میں لکھا جاتا تھا، سانپ پھن اوپر ہے اور پھر نیچے کنڈلی ماری ہوئی ہے اس نے، تو توئے جو ہے وہ بنتا ہے۔ میم جو ہے سمندر کے ایک لہر کی طرح بنتا تھا میم۔ تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جن جن صورتوں کے اندر سمندر کے پھٹ جانے والا معجزہ حضرت موسیٰ کا مذکور ہے وہاں یہ میم ضرور ملے گا آپ کو، اور یہ کہ گائے کے ذبح کا معاملہ جہاں تھا وہاں وہ الف گائے کا سر جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اس طریقے سے یہ نون کا خاص معاملہ کیا ہے کہ نون لکھتے تھے یا ایک ہم تو گہرا کر کے لکھتے ہیں نا، عرب یوں لکھتے تھے بس جیسے ایک ہلکا سا کرو اور ایک طرف نقطہ بیچ میں نہیں، ایک طرف۔ یہ مچھلی کی آنکھ اور مچھلی یہ شکل بنتی تھی، تو یہاں پھر عربی زبان میں نون کے معنی ہی مچھلی ہو گئے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، نون والا، نون مچھلی، کیونکہ اس سورت کے آخر میں بھی حضرت یونس کا ذکر ہے، تو اس اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ کے آغاز میں نون سے یہ اشارہ ہو رہا ہے۔ واللہ عالم، یہ میں نے بتایا ہے کہ جسچرز ہیں، یہ اپنی سوچ، اپنی جو ہے تحقیق کے مطابق کچھ لوگوں کی آراء ہے، ان میں وزن بھی ہے، لیکن آخری بات یہی ہے کہ یہ ان کا حتمی اور یقینی مفہوم اور معنی یہ راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے مابین، واللہ عالم۔ تو نون کا یہاں پر ذکر جو ہے خاص طور پر اس لیے کہ آخر میں حضرت یونس علیہ السلام، جنہیں قرآن مجید خود کہتا ہے سورہ انبیاء میں ذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وہ نون والا، مچھلی والا، یہاں مچھلی والے کے الفاظ آئیں گے سورت کے آخر میں، لیکن وہاں پر وہ جو ہے مچھلی کے لیے نون کا لفظ نہیں آیا ہے، لیکن دوسری سورت انبیاء میں نون کا لفظ مچھلی کے لیے آیا، ذَنُّونَ۔
تو نون والقلم وما یسطرون، اور قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں۔ اب یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پہلی وحی میں بھی قلم کا ذکر ہے، پڑھنے پڑھانے کا ذکر ہے، تعلیم کا ذکر ہے، اقرا کا ذکر ہے، پڑھو، اور علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو بہت مشابہت ہے کہ دوسری وحی میں بھی قلم کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے۔ اور قسم سے مراد کیا ہے؟ گواہی۔ اصل میں جو انسانی علم ہے، جو بھی انسان نے حاصل کیا ہے، میں نے اس تفصیل سے بیان کیا ہے، یاد ہوگا آپ کو، کہ ایک ایکوائرڈ نالج ہے اور ایک ریویلڈ نالج ہے۔ ایک انسان نے خود حاصل کیا ہے قدم بقدم چل کر، اور اپنے حواس خمسہ کو بروئے کار لاتے ہوئے، اور حواس خمسہ سے جو ڈیٹا مہیا ہو، جو آبزرویشن اسے ملے، جو اعداد و شمار جمع ہو جائے، انہیں فیڈ کیا جائے اس کمپیوٹر کے اندر جو یہاں ہے کھوپڑی کے اندر، اور پھر یہ کہ اس سے نتیجے نکالے جائیں۔ جو نتیجہ نکلا اسے میموری کے اندر، کمپیوٹر میں میموری بھی ہوتی ہے، آپ نے میموری میں ڈال دیا۔ اب مزید غور کیا، مزید سوچا، مزید جو ہے وہ مشاہدہ کیا، مزید چیزوں کے اوپر غور کیا، تو کچھ اور چیز نئی سامنے آ گئی، اس سے پھر نتیجہ نکالا کمپیوٹر نے، اس کو پچھلے نتیجے کے ساتھ ٹیلی کیا، اب اس سے ایک اور نتیجہ نکل آیا، اس کو میموری میں ڈال دیا۔ اس طریقے سے اب پھر اس کے بعد ایک نسل میں یہ کام جتنا ہوا اس کو قلم کے ذریعے سے محفوظ کر دیا گیا، تو اگلے نسل کو وہ مل گیا ذخیرہ۔ اب اس کے لیے سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ جو پچھلی نسل نے جو کچھ بھی سوچا تھا، دیکھا تھا، سنا تھا، غور کیا تھا، نتائج نکالے تھے، اگلی نسل کو وہ تیار شدہ مال قلم کی شکل میں مل گیا۔ اگر یہ لکھنے کا رواج نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ پھر اس علم کی رفتار جو بہت سست ہوتی، بہت سست ہوتی، اس لیے کہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہونے کا کوئی ذریعہ ہی نہ ہوتا۔ تو یہاں اس قلم کی قسم کھائی جا رہی، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا سارا علم جو انسان نے جمع کیا ہے، چاہے وہ قدم بقدم چلا ہے، رفتہ رفتہ ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا ہے، لیکن اس کا ذریعہ قلم بنا ہے۔ تو قسم کے معنی گواہ، گواہ ہے وہ علم جو انسان نے قلم کے ذریعے حاصل کیا۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس وحی کی مرکزی آیت ہے، اس لیے کہ آپ خود اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے، 40 برس تک ہمارے مابین رہا، ٹھیک ہے، بہت شریف آدمی تھا، سچا آدمی تھا، وعدہ پورا کرتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، دھوکہ نہیں دیتا تھا، دیانت دار تھا، امین تھا، الصادق تھا، سب تھا، لیکن اس نے اس سے ایسی بات تو پہلے کبھی نہیں کہی تھی۔ یہ اچانک کیا ہوا؟ یہ گیا ہے، ہاں یہ چند دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ تیور بدلے سے ہیں اس کے، یہ لوگوں سے مل جل کر اب خوش نہیں ہوتا، یہ کوئی تنہا بیٹھ کر کچھ سوچتا رہتا ہے، کچھ غور کرتا رہتا ہے، گھر میں بھی یہ کم بولتا چلتا ہے، جا کر جو ہے چادر اوڑھ کر لیٹ جاتا ہے، اور کسی غور و فکر کے اندر جو ہے گم رہتا ہے۔ پھر ہاں ایک اور بات ہوئی، اس نے کچھ جانا شروع کیا تھا، وہ پہاڑ پر غار حرا میں جا کر بیٹھتا تھا، کئی دن وہاں ٹھہرتا تھا، وہاں رہتا تھا۔ اب اچانک اس نے ایک دن آ کر کہا کہ مجھ پر فرشتہ آیا، یا اللہ، معلوم ہوتا کہ وہ آسیب آ گیا، شاید کوئی جن آ گیا، کوئی بھوت آ گیا۔ اب ان کے سامنے تو ابھی فرشتے کا تصور ہی نہیں تھا، وحی کا تصور ہی نہیں تھا۔ اگر کہیں حضور یہود میں پیدا ہوتے تو انہیں تو معلوم تھا کہ فرشتہ کس چیز کا نام ہے، اور اس سے پہلے بھی وحی آتی تھی، اور تورات بھی وحی پر مشتمل ہے، انجیل بھی وحی پر مشتمل ہے، لیکن یہ تو عرب کا معاملہ تھا جن کے پاس امی قوم، نہ کوئی علم، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی شریعت، کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم کتنے پرانے، یوں سمجھیے کہ 3000 برس پرانی شخصیت، بس ان کو مانتے تھے کہ ہاں ہمارے جد امجد تھے، ابراہیم تھے، بہت بڑی شخصیت تھے، بس اس سے زیادہ تو نہیں۔ نہ ابراہیم کے کوئی صحیفے ان کے پاس تھے، حالانکہ قرآن میں صحف ابراہیم کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ کہ ان کے پاس تو نہیں تھے، بنی اسماعیل کے پاس موجود نہیں تھے۔ وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد کی کوئی اور شاخ جو ہے
وہ کہیں لے گئی ان کو. وہ جو میں نے عرض کیا ہے میرا گمان ہے، میں کوئی ریسرچ اسکالر نہیں ہوں، لیکن بعض چیزوں کے بارے میں کچھ اندازہ ہوتا ہے، کچھ جو ہے انسان کو سکس سینس اس کی کچھ بتاتی ہے. تو میرا گمان یہ ہے کہ ہندوؤں میں جو اپنشد ہے وہ حضرت ابراہیم کے ان صحیفوں کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اور برہما کا لفظ جو وہاں آیا وہ حضرت ابراہیم ہی کا نام ہے بدلا ہوا. برہما تو برہما جو ہے وہ خدا کو بنا دیا انہوں نے. جیسے حضرت ابراہیم کے ایک بڑے پڑپوتے سڑپوتے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا. تو کون سی عجب بات تھی کہ ان کے لگڑ دھگڑ جو باپ تھے حضرت ابراہیم، ان کو جو ہے خدا بنا دیا. یہ تو انسان کی گمراہیوں میں نہیں ہے شامل. تو واللہ عالم، لیکن ان کے پاس نہیں تھے. یہ جو بنی اسماعیل آباد تھے عرب میں، ان کے پاس کوئی صحیفہ نہیں تھا جسے وہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس صحیفہ ہے. تو ان کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی جو آ کر کہی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں معلوم ہوتا ہے روایات سے کہ حضور خود جو ہے بہت پریشان ہوئے ہیں. یہ پہلا تجربہ. آپ تو کوئی قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ آپ تو کوئی اس کے امیدوار نہیں تھے کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی، آپ تو کوئی اس کے امیدوار نہیں تھے کہ نبوت آپ کو ملے گی. اور نبوت ویسے جو ہے وہ عبادت سے اور اطاعت سے اور تقوی سے اور تدین سے اور پرہیزگاری سے ملتی بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے جس کو ملتی ہے. یہ کسبی چیز نہیں ہے، کمائی نہیں جا سکتی. وہ بھی چیز ہے جو دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. اس حوالے سے پہلا تاثر جو تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں نے کہا کہ جنون کا عارضہ ہو گیا ہے محمد کو. اب اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو پہلا رد عمل تھا یہ دو اعتبارات سے تھا. شروع میں تو اس میں ہمدردی کا غلبہ زیادہ تھا. اچھے بھلے انسان تھے بھائی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا، یہ کیا عارضہ لاحق ہو گیا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو درمیانی دور کے اندر جو بھی یورپ کے اندر مستشرقین نے جو کچھ حضرت حضور کی سیرت کے بارے میں لکھا ہے تو یہی کہا تھا نا کہ وہی کیا دماغی عارضہ ہے. یہ تو یوں سمجھیے کہ جیسے کسی کو دورہ پڑتا ہے تو اس طرح کے دورے جو ہے وہ پڑتے تھے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، کبھی ایک آدمی کو چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، کوئی چیز باہر موجود نہیں ہوتی، ہیلوسینیشنز. کبھی آوازیں سنتا ہے حالانکہ آواز دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے اپنے کان میں ہی آوازیں پیدا ہو رہی ہوتی جو ہیلوسینیشن. تو انہوں نے سمجھا وہی یہی کچھ ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ تو خیر انہوں نے تو بڑے فلسفوں کے بعد یہ بات کہی ہے اور بہت ڈٹائی کے ساتھ کہی ہے لیکن یہ ہے کہ وہاں پہلا تاثر جو ہے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک نارمل تاثر بھی تھا. یہ نہیں ہے کہ یہ مخالفانہ ہی ہو، بعد میں مخالفانہ بن گیا ہے، لیکن شروع میں یہ مخالفانہ نہیں تھا بلکہ اس میں تعصف کا، ہمدردی کا پہلو تھا کہ بہت اچھے آدمی تھے، بڑے نارمل آدمی تھے، بال بچوں دار آدمی تھے، شادی شدہ آدمی تھے، اور یہ آپ بڑے اچھے کاروباری تھے، معاملات کے اندر کھڑے تھے، زبان کے سچے تھے. بھائی یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی جو ہے کوئی دماغی عارضہ ہو گیا ہے. یا مجنون کے معنی یہ بھی ہے، مجنون اسے بھی کہتے ہیں جس کا توازن ذہنی ٹھیک نہ رہے، اور مجنون اس کو بھی کہتے تھے جس پر جن آ گیا. جن ہی سے مجنون بنا ہے نا، جن سے مفعول کیا بنے گا؟ مجنون، جن آیا ہوا. آسیب زدہ جسے ہم کہہ دیتے آسیب زدہ، کوئی جن آ گیا ہے. اب یہ بات جب حضور نے سنی تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو جو صدمہ ہوا ہوگا اس کا آپ اندازہ کیجیے. آپ کے لیے بھی اگرچہ بات نئی تھی، نیا تجربہ تھا، آپ پریشان بھی تھے. آپ نے اپنے گھر آ کر جو ہے پہلی وحی کے بعد اپنی زوجہ محترمہ سے جو کہا وہ کیا تھا کہ یہ مجھے کیا ہوا ہے، میں شاید مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہو گیا ہے، میں یہ کیا بات ہوئی ہے میرے ساتھ. تو حضرت خدیجہ نے تصدیق کی. وہ صدیقہ ہے، الصدیقۃ الاولی، سب سے پہلی صدیقہ وہ در حقیقت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر حضرت ابوبکر تو بعد میں ہے. سب سے پہلے تو آ کر حضور نے اپنی اہلیہ کو بتایا تھا. انہوں نے کیا کہا؟ نہیں آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ تو غریبوں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ بیواؤں اور یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ کے اندر تو یہ اخلاق موجود ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. پھر وہ آپ کو لے کر چلی گئی ورقہ بن نوفل کے پاس. چچا داد بھائی تھے
ورقہ ابن نوفل اصل میں وہ جو ہے وہ حق کی تلاش میں، اب ظاہر بات ہے کہ حضور پر جب تک بعثت نہیں ہوئی ہے اور جب تک وحی نہیں آئی ہے تو دین حق کون سا تھا؟ حضرت عیسیٰ کا. 600 سال پہلے تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ہم سے تو آج حضور کا فاصلہ 1400 برس کا ہو گیا ہے نا، لیکن اس وقت تو حضرت عیسیٰ کا فاصلہ حضور سے کتنا تھا؟ 600 برس. 610 عیسوی میں آپ پر وحی آئی ہے، تو آپ 600 برس سے بھی کم، اس لیے کہ حضرت مسیح جو ہے آسمان پر اٹھائے گئے ہیں 30 اور 40 کے درمیان سن عیسوی میں، اس لیے کہ حضرت مسیح کی پیدائش سے لیتے ہیں سن عیسوی کا آغاز. تو اس لیے 600 برس کا بھی فصل نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت مسیح کی پیدائش سے لیتے ہیں سن عیسوی کا آغاز. تو اس لیے 600 برس کا بھی فصل نہیں تھا. تو یہ جو تلاش حق میں پھر یہ شام چلے گئے تھے ورقہ، اور وہاں عیسائی ہو گئے تھے اور تورات کے بڑے عالم تھے. چنانچہ یہ لکھا جاتا ہے ان کے بارے میں کان یکتب التوراۃ فی العبرانیہ والعربیہ، وہ تورات لکھا کرتے تھے عبرانی زبان میں بھی اور عربی زبان میں بھی. اتنے بڑے عالم تھے. بوڑھے بہت ہو چکے تھے، بینائی جا چکی تھی، تقریباً نابینا تھے. ان کے پاس حضرت خدیجہ لے کر گئیں کہ ذرا سنیے اپنے بھتیجے سے یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے. تو انہوں نے کہا کیا بھتیجے کیا کہتے ہو، کیا دیکھا ہے؟ حضور نے بیان کیا تو ان کا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا، عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، وہی فرشتہ ہے جو آیا ہے، اور اللہ کرے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکالے گی، میں تاکہ تمہاری مدد کر سکوں. حضور حیران ہوئے. اب مخرجیہم، کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں برکا، یہ میری قوم مجھے نکال دے گی مکے سے؟ یہ تو میری بڑی عزت کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ تو میری قدموں کے نیچے اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں، یہ تو الصادق الامین انہوں نے مجھے خطاب دیے ہوئے، یہ مجھے نکالیں گے؟ اب آپ مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، جس پر بھی یہ ناموس آیا ہے اللہ کی طرف سے اس کی قوم اس کی دشمن ہوتی رہی ہے، تو آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو جائے گی. بہرحال چند دنوں کے بعد حضرت ورقہ ابن نوفل کا جو انتقال ہو گیا. انہیں صحابہ میں شمار نہیں کرتے، اس لیے کہ لفظ ایمان نہیں آیا، اس لیے کہ ابھی تک حضور نے اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی ہی نہیں تھی. یہ رسالت جو ہے حضور کی وہ شروع ہوئی ہے سورہ مدثر سے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. ایسے یہ 7 آیتیں، ویسے وہ بھی 7 آیتیں. لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے ابھی نبوت جو ہے اس کا ظہور ہو گیا ہے، لیکن ابھی رسالت کا معاملہ شروع نہیں ہوا، اس لیے انہیں صحابہ میں شمار نہیں کرتے. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ اگر رہتے تو صدیق اکبر پہلے وہی ہوتے مردوں کے اندر. یا جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، سعید ابن زید کے والد تھے زید ابن عمرو ابن نفیل، وہ ہوتے جو کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کہتے تھے اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں لیکن جانتا نہیں کیسے پوجوں. تو ان کو کوئی دیر لگتی ہے حضور پر ایمان لانے میں. بہرحال تو حضور کو جو اس پر صدمہ ہوا، رنج ہوا کہ مجھے یہ پاگل سمجھ رہے ہیں، یہ مجنون کہہ رہے ہیں، یہ سمجھتے مجھ پر آصف آ گیا ہے. اس میں دلجوئی کے لیے یہ آیات نازل ہوئی. ان میں ایک دلجوئی کا پہلو حضور کے لیے ہے، اور دوسری طرف اس کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے ان کو جو یہ بات کہہ رہے تھے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی آپ مطمئن رہیں، بالکل آپ جو ہے اپنی تسلی رکھیں، آپ ہرگز اپنے پروردگار کی نعمت سے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہے. آپ پر کوئی جن نہیں آیا ہے، آپ کے کچھ ذہنی توازن میں فرق واقع نہیں ہوا. ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور آپ کو تو بہت بڑا اجر ملنے والا ہے کہ جس کا کبھی سلسلہ منقطع نہیں ہوگا. أَن يَبْعَثَكَ مَقَامٌ مَحْمُودًا، جو بعد میں پھر سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے. آپ کو تو مقام محمودہ کا ہونے والا ہے، آپ کو جو مقام حاصل ہونے والا ہے، سید المرسلین آپ شمار ہوں گے، آپ امام الانبیاء ہوں گے. آپ کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقامات آنے والے ہیں، تو آپ جو ہے آپ کے لیے تو اجر ہے بہت غیر ممنون، کہ جس کا سلسلہ کبھی قطع ہونے والا نہ ہو، ختم ہونے والا نہ ہو. ان لک لاجر غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. یہ ہے اصل میں
جو ان لوگوں کی طرف خطاب ہے. اور آپ تو بظاہر تو حضور سے بات ہو رہی ہے، اور آپ تو یقیناً خلق عظیم پر فائز ہے، اخلاق فاضلہ، اخلاق کی بلندیوں پر ہے. کیا کسی نے مجنون ایسا بھی دیکھا ہے؟ یہ ان سے کہا جا رہا کہ پاگل ہو گئے ہو تم، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہارا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے. مجنون کہہ رہے ہو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے اخلاق فاضلہ دیکھو، ان کی صاف ستھری زندگی دیکھو، ان کے معاملات دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، ان کی سیرت کو دیکھو. کیا ایسا شخص کو مجنون ہوتا ہے؟ مجنون کو تو اپنی ہوش نہیں ہوتی. اور جس پر مجنون آتے ہیں، جن جو آتے ہیں، پھر وہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں. وہ تو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ حضور کی زبان سے کوئی تم نے کلمہ سنا ہے؟ کوئی نازیبہ بات ان کی زبان سے نکلی ہے؟ کوئی بات کہ جو عقل اور منطق سے کہ پیمانے پر پوری نہ اترتی ہو ان کی زبان سے صادر ہوئی ہے؟ یہ نہیں ہے تو پھر کیسے تم نے یہ گمان کیا؟ کیسے تم نے یہ خیال کیا کہ ان پر کوئی جو ہے وہ آسیب آ گیا ہے یا جن آ گیا ہے، یا یہ کہ یہ تو مجبور ہو گئے، ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے؟ یہاں خطاب دوسروں سے، اگرچہ بظاہر خطاب حضور سے ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. یہ تو ساری چیزیں جو ہے بظاہر تو حضور سے خطاب کر کے کہی جا رہی ہے نا، لیکن یہ کہ اس کا رخ، اس آیت کا رخ جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ کوئی آسیب آ گیا، کوئی جن آ گیا ہے، یا یہ کہ خدا نخواستہ آپ کا دماغی توازن بگڑ گیا. وہ جو جدید مستشرقین نے کہا ہیلوسینیشن آنی شروع ہو گئی ہے، یہ ان کا جو ہے، ان کو جو ہے خود بخود کچھ چیزیں دکھائی دینے لگی ہیں جبکہ کچھ ہوتا نہیں ہے باہر. تو معلوم ہوتا ہے کوئی اس طرح کا تجربہ محمد کو ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی دلجوئی حضور کی اور ان کے اعتراض یا ان کے خیال کا یا ان کے گمان کا جواب، یہ دو پہلو ہیں اس وحی کے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. اب یہاں تھوڑا سا رنگ آیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ دو انداز میں بات کہی جا رہی تھی. ایک تو تعصب بھرے انداز میں، کیا ہوا، یہ اچھے بھلے آدمی تھے، بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا. اور ایک پھر یہ مخالفانہ انداز بھی تھا. ظاہر بات ہے ہر معاشرے میں اچھے سے اچھے شخص کے بھی کچھ نہ کچھ تو جو ہے مخالف ہوتے ہی ہیں، بلکہ جو بہت اچھا آدمی ہو اس کے حاسد ہوتے ہیں. تو انہوں نے گویا کہ مخالفانہ انداز میں کہنا شروع کیا. دیکھا نا، ہم کہتے نہیں تھے یہ جو جا کے بیٹھتے ہیں کہیں، اور جا کر جو ہے وہ غار کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، کئی دن رہتے ہیں وہاں پر، تو کچھ ہوگا ان کے ساتھ، کوئی نہ کوئی آسیب چمٹ جائے گا انہیں، کوئی نہ کوئی بات جو ہے ہو جائے گی ان کے ساتھ. تو وہ جواب، وہ جو بات ہے مخالفانہ انداز میں بھی کہی جا رہی تھی، توہین آمیز انداز میں بھی کہی جا رہی تھی. اب اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. اے نبی عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کس کا دماغ چل گیا تھا، کون فتنے میں پڑ گیا تھا. آیا محمد کا دماغی توازن خراب ہو گیا تھا یا ان کا خراب ہو گیا؟ دیکھیں گے کچھ ہی عرصے کے بعد، جب ہے نبی آپ کے ہاتھوں انقلاب برپا ہوگا، جب آپ کے ہاتھوں نئی تاریخ لکھی جائے گی، تاریخ عالم کی کا ایک نیا باب جو ہے تحریر ہوگا، ایک نئی تہذیب وجود میں آئے گی، نئے علوم پیدا ہوں گے، نئی روشنی دنیا میں پھیلے گی، اور آپ کے دست مبارک سے اس عرب کے اندر یہ جو ان پڑھ قوم ہے اس میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوں گے، بڑے بڑے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو نئے نئے علوم پیدا کر دیں گے، جو ایجاد کریں گے، الجبرا ایجاد کریں گے، الکیمیا ایجاد کریں گے، یہ بڑے بڑے علوم، فلکیات کا علم ایجاد کریں گے. یہ آپ کے کام سے یہ ہوگا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ دماغ کس کا خراب ہوا تھا، آسیب کسے آیا تھا، ذہنی توازن کس کا بگڑا تھا، حواس کس کے جواب دے گئے تھے. تم دیکھو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کردار کو دیکھو، ان کی شخصیت کو دیکھو، ان کی نفاست پسندی کو دیکھو، یہ صاف اور ستھرائی کے. وہ جن پہ مجنون، جن پہ جن آتے ہیں وہ تو گندے رہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ کاہن قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ تو گندے رہتے ہیں.
کیونکہ گندی ارواح سے انہیں رابطہ قائم کرنا ہوتا ہے، اور گندی ارواح آتی جیسے مکھی جو ہے وہ تو گندگی پر بیٹھے گی نا، تو وہ گندی ارواح جو ہے جو شیاطین جن ہے وہ تو آتے ہی برے لوگوں پر ہے۔ تو محمد کو دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کی شخصیت دیکھو، نفاست والی ان کی کا مزاج دیکھو ان کا، تو یہ بات بہرحال ان قریب زمانہ دیکھ لے گا، وقت نکلے گا۔ آپ کو معلوم ہے تاریخ میں 20-25 برس کیا ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمیں 62-63 برس ہو گئے، ہم نے کیا کیا؟ کچھ بگاڑا ہی ہے، اپنا بنایا تو نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہیں کہ لیا اپنے بھی صورت کو بگاڑ۔ آدھا ملک تو ہم آج سے کوئی 35 سال پہلے کو کھو بیٹھے تھے، آپ ہمارا حال جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیجیے۔ تو یہ صورت حال، لیکن حضور نے 25 برس میں جو انقلاب عظیم برپا کر کے دکھا دیا، حالانکہ کیسی کیسی مصیبتوں میں سے گزرے ہیں آپ اور آپ کے صحابہ کرام، کیسی کیسی مخالفتیں ہوئی ہیں، کیسی کیسی ایذا رسانیاں ہوئی ہیں، کیسے کیسے اللہ کی طرف سے امتحان آئے ہیں کڑے سے کڑے، لیکن ان سب میں سے گزر کر کل 20-25 برس میں آپ کو معلوم ہے وہاں جہاں سے نکالے گئے تھے مکے سے، جب نکالے گئے ہیں وہاں سے، اس کے بعد جو آپ کو معلوم ہے کہ کل 8 برس میں واپس آ گئے فاتح کی حیثیت سے۔ نکلے ہیں تو جان بچانی مشکل تھی، رات کی تاریکی میں نکلے ہیں، اور جا کر 3 دن جو ہے روپوش رہے غار ثور کے اندر، نکلے ہیں تو اس حالت میں نکلے ہیں۔ کوئی جمعیت نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی بڑی جماعت نہیں تھی، بمشکل 100-125 آدمی، لیکن یہ کہ کل 8 برس میں وہی اللہ کا بندہ جو ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 10,000 اس وقت آپ کے ساتھ کون تھے؟ 10,000 جنہیں کہا گیا ہے قدوسیوں کی شکل میں، قدوسی یہ تورات کے الفاظ ہیں، 10,000 قدوسیوں کی معیت میں وہ آئے گا۔ وہ آیا اور اس نے جو ہے آپ کو معلوم ہے ایک نئی سلطنت کی، ایک نئی قوم، ایک نئے نظام کی بنیاد دنیا میں قائم کی ہے۔ تو فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، تو یہ ہے وہ 7 ابتدائی آیات۔ میں نے آخری 2 آیات اس لیے پڑھ دی ہیں کہ وہ اصل میں اس کے ساتھ ان کا جو ہے اس کا ایک ربط ملتا ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ وہ دور کی ہے آیت جو ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 7 آیتیں تو نمبر 2 وہی ہے، بعد کی تو آیات جو ہے بعد کے وقت میں نازل ہوئی ہیں وہ اس میں شامل کر کے ان کو ایک صورت کی شکل دی گئی ہے، لیکن یہ کسی کو مغالطہ نہ ہو کہ یہ کسی نے خود کیا ہے اپنی مرضی سے، کسی صحابی نے یا کسی خلیفہ راشد، نہیں، یہ حضور نے کروایا۔ فلاں آیتیں اب نازل ہوئی ہیں، فلاں سورت کے فلاں آیت کے بعد ان کو درج کر لو، فلاں سورت کی فلاں آیتوں کے بعد ان آیتوں کو شامل کر لو۔ اس طرح وہ ترتیب بنتی چلی گئی، صورتیں مکمل ہوتی گئی، اس طریقے سے صورتوں کی آپس میں ترتیب بنتی چلی گئی۔ تو یہاں جب جو مخالفت شدید ہو گئی تو ان میں سے ایک شکل انہوں نے یہ اختیار کی تھی، ان کا اپنا خیال تھا نا کہ یہ تو کوئی معاملہ جادو وادو کا ہے، معلوم ہوتا ہے ان کو پڑ گیا، وہ ہم پڑھیں گے جب اگلا حصہ اس سورت مبارکہ کا تو بات سامنے آئے گی۔ تو وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے جو عامل لوگ کہلاتے نا ہمارے معاشرے میں بھی، ان کو بلایا۔ وہ عامل لوگ کیا کرتے تھے، یہ آج بھی ہوتا ہے، کسی کی ول پاور کو توڑنے کے لیے وہ گھور کر دیکھتے ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے یہ روحانی ایکسرسائزز بھی ایسی ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ روحانیت اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ صوفیہ میں مستعمل ہے یہ چیزیں کہ آپ سفید رات کے پچھلے پہر سفید کپڑے پہنے سفید چادر پر بیٹھے اور وہاں ایک نقطہ لگا لیں سفید چادر کے اوپر، اور پھر اس نقطے کو نگاہ جمائے رکھیں، دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے، پلک جھپکنے نہ پائے، پلک جھپکنے نہ پائے، بس یہ جو ہے اس سے بھی انسان اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے، اور بسا اوقات واقعات میں ان نگاہوں میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی جس کو دیکھتے ہیں وہ ڈر جاتا ہے یا اس کی پلک فوراً جھپک جاتی ہے۔ آپ نے مقابلہ کیا، آنکھوں سے آنکھیں ڈالی اور اس کی پلک جھپک گئی، اور وہ جو ہے متاثر ہوا کہ ان میں کوئی روحانی قوت ہے۔ اس طرح کے کچھ لوگوں کو بلا کر حضور پر یہ تباہ آزمائی یہ ہتھیار استعمال کیا۔
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ اور یہ جو کافر ہیں جو اب انکار کر رہے ہیں، اب یہ ظاہر بات ہے کہ بعد کا میں نے کہا تھا کہ یہ ان 7 آیتوں کے ساتھ ان کو وقتی زمانی اعتبار سے مت جوڑیے، یہ بعد میں جبکہ بھٹی گرم ہو گئی تھی، اختلاف شدید، مخالفت شدید، ادھر لوگ ایمان لے آئے، ادھر جو ہے ان کے اوپر ایذا ہو رہی ہے۔ تو حضور پر بھی یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور پر پہلے 3 سالوں میں کوئی فزیکل اسالٹ نہیں ہوئی، بلکہ بعد میں بھی بہت کم ہوئی ہے۔ وہی جو میں پچھلی مرتبہ آپ کو گنوا چکا ہوں، بعض واقعات ابو جہل ہی کے ہیں وہ، لیکن یہ کہ فزیکل اسالٹ نہیں ہوئی۔ آپ کو تو آپ کی جو ول پاور ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اور دوسروں پر بھی کسی کے اوپر کوئی تعظیم نہیں ہوئی پہلے 3 سال۔ ان کا خیال یہ تھا نا کہ جڑ بنیاد تو یہ محمد ہے، ان کی ذات ہے، ان کی شخصیت ہے، اگر کسی طرح ہم ان کی قوت ارادی کو ختم کر دیں تو بات ختم ہو جائے گی، باقی جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا ایک تو یہ کہ وربل پرسیکیوشن، جی پاگل ہے، اچھا ٹھیک ہے جی شاعر ہے، ٹھیک ہے جی ڈکٹیشن لیتے کسی سے، ایک جو ہے عجمی غلام اپنے پاس انہوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، گھر کے اندر قید کیا ہوا ہے، عجمی ہے وہ، عجمی جو ہے وہ تورات انجیل وغیرہ کا اور کتابوں کا پرانے جو ہے ان کا واقف ہے، ان سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، وہ یاد کر لیتے ہیں، پھر ہمارے وہاں کے روح جماتے ہیں کہ وہی مجھ پر آئی۔ اس قسم کی باتیں تھیں کہ جو کرتے تھے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضور کو رنج پہنچتا تھا، صدمہ ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک سورہ ہجر ہے قرآن مجید کے اندر، تو اس کے اندر فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں، اس سے آپ کا سینہ بچتا ہے، آپ کو رنج ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، لیکن یہ کہ آپ صبر کیجئے، جو بھی کچھ یہ کہہ رہے ہیں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یہ جو تیسری وحی آئے گی اس میں یہ الفاظ آ جائیں گے۔ لیکن یہاں یہ کہ یہ ایک دوسرا کام کیا کرتے تھے، وہ ان عاملوں کو ملا کر اور کھڑا کرتے تھے، جب حضور قرآن مجید پڑھ کر سناتے تھے وہ گھورتے تھے، تاکہ اپنی اس قوت ارادی کے ذریعے سے حضور کی جو ہے قوت ارادی اسے کچل دے اور بچلا دے، حضور پڑھ نہ سکے، بیچ ہی میں رک جائے، آپ کا جو ہے وہ اندر ختم ہو جائے، آپ کی مقاومت، قوت مقاومت جو ہے اس کو شکست دے دے۔ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، وہ تو اصل میں چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے، اپنی نگاہوں سے گھور کر دیکھ کر آپ کو پھسلا دیں، گڑبڑ کر دیں، آپ کے کلام کے اندر جو ہے وہ ایک بد نظمی پیدا ہو جائے، غیر منطقی انداز ہو جائے، آپ گھبرا جائیں، آپ کو پسینہ آ جائے۔ یہ سارے کرتب وہ آزما رہے تھے جب وہ، نوٹ کر لیجئے میرے، جب بھٹی دہک گئی تھی، ابتدائی 7 آیات شروع کیے، اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے اس میں زیادہ پہلو کیا تھا، افسوس کا تھا، رنج کا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا حادثہ ہو گیا ان کے ساتھ، اچھے بھلے آدمی تھے، تو یہ رنگ غالب تھا۔ جبکہ وہ آیتیں نازل ہوئی نون والقلم وما یسطرون، تمہارا سارا سرمایہ علمی جو ہے یہی بتاتا ہے، ایسے کوئی پاگل ہوتے؟ کیا محمد جیسی شخصیت رکھنے والے جو ہے پاگل دنیا نے کبھی دیکھے ہیں؟ کبھی آصف زدہ آدمی کا انداز یہ ہوتا ہے، اس قدر کمپوزڈ، اپنی گفتگو میں مربوط، اپنے سیرت و کردار اور اعمال کے اندر کس قدر یہ منضبط اور کس قدر معتدل مزاج کے انسان صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی تمہارا علمی سرمایہ جو قلم سے جمع کیا تم نے، وہ سارا سرمایہ تو گواہ ہے کہ نہیں، یہ تو مجنون نہیں ہو سکتے، یہ آصف زدہ نہیں ہو سکتے، یہ پاگل نہیں ہو سکتے، انہیں جنون کا کوئی عارضہ نہیں ہو سکتا۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون تھا کہ جو بچل گیا تھا، کون تھا کہ جس کا دماغی توازن بگڑ گیا تھا، دنیا دیکھ لے گی، پوری دنیا گواہی دے گی، جبکہ تاریخ انسانی کا ایک عظیم انقلاب ہمارے اس بندے کے ذریعے سے رونما ہوگا۔ تو آخر میں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، یہ وہ دور ہے جب کہ بھٹی دہک گئی، اختلاف شدید ہو گیا، کشاکش شدید ہو گئی۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو گھور کر دیکھ کر
آپ کی قوت ارادی کو شکست دینا چاہتے ہیں، آپ کے خلل پیدا کر دینا چاہتے ہیں۔ آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں، قرآن مجید کے پڑھنے میں خلل پیدا ہو جائے، کوئی اور شے ہو جائے، اختلال جو ہے ذہن میں نہ ہو، زبان پر تو ہو جائے۔ لمبا سمعوا الذکر، جب یہ ذکر سنتے ہیں، جب آپ انہیں الذکر سنا رہے ہوتے ہیں، جب آپ انہیں قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ لے کر آتے ہیں ایسے عاملوں کو کہ وہ آپ کے اوپر اس طریقے سے اثر انداز ہو جائیں۔ لما سمعوا الذکر ویقولون، اور کہتے کیا ہے؟ انہ لمجنون۔ اب یہ ہے مخالفانہ مجنون، یہ گویا کہ مجنون کو بطور ایک گالی کے استعمال کیا جا رہا ہے، اے پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا ان کا، توازن ٹھیک نہیں رہا ان کا۔ تو اس حوالے سے اب اس کا جواب دیا گیا، وما هو الا ذکر للعالمین، تم جنہیں مجنون کہہ رہے ہو یہ تو تمام جہانوں کے لیے تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ وما هو الا ذکر للعالمین، پھر جو کتاب یہ لے کر آئے ہیں الذکر، وہ تمام جہانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، آنے والے تمام ادوار تاریخ انسانی کے ان سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوگی، منبع ہوگی، سرچشمہ ہوگی۔ وما هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر وہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔